یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے، یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے، خدا ہے محبت، محبت خدا ہے، خدا ہے محبت، محبت خدا ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ دانش اقبال صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور اس شعر کے ساتھ عمیر نجمی کے کہ میں ایک کردار سے بہت تنگ ہوں قلمکار، کیونکہ دانش اقبال صاحب کا تعلق جو ہے وہ تھیٹر سے ہے، اور تھیٹر کے ایک معروف نام ہے اردو ڈرامہ میں انہوں نے بہت ساری مطلب ان کی فنی صلاحیتوں کا اظہار اتنے کم لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں صرف یہ شعر عمیر نجمی کا سنانا چاہتا ہوں کہ میں ایک کردار سے بہت تنگ ہوں قلمکار، مجھے کہانی میں ڈال غصہ نکالنا ہے۔ تو دوست دانش اقبال صاحب جی آداب، جی آداب، جی آداب۔ تو چلیے اس خوبصورت دوپہر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور میں امید کر رہا تھا یہ خوبصورت دوپہر جو ہے گلابی دوپہر ہوگی، یہ کچھ زیادہ روشن ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم چاہیں گے کہ شاعری کے حسن سے یہ دوپہر جو ہے ضرور گلابی ہو جائے، بلکہ سنہری ہو جائے۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا، آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جو پچھلے سال بھی تھے اور اس سال بھی ہیں اور آئندہ سال بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ تو ہم لوگوں نے بات شروع کی تھی، عشق کی بات شروع کی تھی، اور اس دن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ویلنٹائن ڈے تھا، جو حضرت ویلنٹائن ہیں ان کا عرس ہوتا ہے ہر سال، اور ان کا عرس منایا جاتا ہے، اور جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں اور جتنے بھی محبت کرنے کی آرزو رکھتے ہیں وہ سب ان کو ٹریبیوٹ پے کرتے ہیں، اور جتنے محبت کے دشمن ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم سب محبت والے لوگ ہیں، ایک زبان سے محبت کرتے ہیں، ایک تہذیب سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہی محبت ہم کو ہر سال یہاں پہ کھینچ کے لے آتی ہے۔ آج مجھے کہا گیا ہے کہ آج میرا موضوع جو ہے وہ تھوڑا اسپیشلائزڈ ہو گیا ہے۔ پچھلی سال جو موضوع تھا وہ صرف عشق تھا، اور اس سال اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ ہم لوگ آج بات کرنا چاہیں گے عشق میں ہجر اور وصال کی۔ ہجر آپ سمجھتے ہیں، ہجر کا مطلب فراق، ہجر کا مطلب فرقت۔ ہجر کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری اور آپ کی ریختہ سے محبت ہے، ریختہ.com سے محبت ہے، اس ادارے سے محبت ہے، اس زبان سے محبت ہے، تو اس میں جو سال کے 365 دن ہوتے ہیں، یہ 363 دن جو ہیں یہ ہجر کے ہوتے ہیں، اور یہ جو 2-3 دن ہوتے ہیں یہ وصال کے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو دیکھیے تشریح جو ہے ہجر اور وصال کی یہ ہو گئی۔ دوسری آپ کو یاد ہے مرزا غالب کا مشہور شعر، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ وصال کے وہ لمحے ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں، جو ملن کے لمحے ہیں، چنانچہ یہ لمحے جو ہیں یہ وصال کے لمحے ہیں۔ اور آج آئندہ 1 گھنٹے تک ہم لوگ اسی موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ اسی موضوع پہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں سنانا چاہتا ہوں، جتنا یاد آ جائے گا سنا دوں گا، اور جب بھول جاؤں گا تو آپ سے پوچھ لوں گا اور آپ کی مدد سے سنا لوں گا۔ تو اس طرح سے آپ یہ سمجھیے کہ مجھے یہاں پہ دیکھ کے آپ کو عجیب سے لگ رہا ہوگا کہ ایک اکیلا آدمی یہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ عام طور سے یہاں پہ 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ مل کے جو ہے آپ کا انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں۔ ابھی میں اکیلا ہوں، لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، کیونکہ آپ سب جو ہیں میری گفتگو میں شامل رہیں گے، اور یہ طریقہ جو ہے زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ چلیے، ایک شاعر صاحب ہیں، ان کا نام ہے ذیشان ساحل۔ تو ان کی ایک چھوٹی سی نظم ہے جو میں ریختہ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی دن اگر میرے دل کا پرندہ، اب دیکھیے کتنی خوبصورت ترکیب ہے، کتنی خوبصورت امیجری کا استعمال کر رہے ہیں۔ پرندہ جو ہے اڑتا ہے، پرندہ رکتا نہیں ہے، پرندے کے پر ہوتے ہیں۔ ہمارا جو دل ہے وہ بھی پرندہ ہے، وہ بھی کہیں رکنا نہیں چاہتا، وہ بھی آزاد ہے، آپ کا دل بھی آزاد ہے۔ تو کسی دن اگر میرے دل کا پرندہ تمہاری محبت سے آزاد ہو کے، کسی دن اگر میرے دل کا پرندہ تمہاری محبت سے آزاد ہو کے بہت دور جاتے ہوئے بادلوں میں چھپے گا یا چھپنے کی کوشش کرے گا، ستارے اسے گھر بنانے نہ دیں گے۔
اب یہ ذرا سا عجیب لگتا ہے، آرنیتھولوجی کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پرندے اتنی دور تک نہیں جا سکتے جہاں ستاروں سے ملاقات ہو سکے. تو یہ جو ستارے ہیں یہ وہ والے ایسٹرونومیکل ستارے نہیں ہیں، یہ ایسٹرولوجیکل ستارے ہیں، یہ قسمت کے ستارے ہیں. اب اس کی روشنی میں سنیے. کسی دن اگر میرے دل کا پرندہ تمہاری محبت سے آزاد ہو کے بہت دور جاتے ہوئے بادلوں میں چھپے گا یا چھپنے کی کوشش کرے گا، ستارے اسے گھر بنانے نہ دیں گے، کوئی گیت بارش کا گانے نہ دیں گے، تمہاری محبت سے آزاد ہو کے بہت دور تک اس کو جانے نہ دیں گے. تو دیکھیے یہ محبت کا اعتماد ہے، اور ہجر و وصال کا جو لمحات ہیں اور جو اس کے ایشوز ہیں وہ اس نظم سے واضح ہو جاتے ہیں. ایک اور شعر مجھے یاد آتا ہے، فرحت احساس صاحب کا شعر ہے. آپ سب لوگ اگر فرحت احساس صاحب کو نہیں جانتے ہیں تو ابھی اس محفل کے بعد یہاں پوچھیے گا فرحت احساس صاحب کون ہے. فرحت احساس صاحب ایک بہت اچھے شاعر ہیں، ان کو دیکھ کے بھی فرحت کا احساس ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ان کا نام فرحت احساس ہے. اور ان کا شعر ہے، ہجر و وصال چراغ ہیں دونوں، ہجر و وصال چراغ ہیں دونوں تنہائی کے طاقوں میں. اب دیکھیے امیج کیا بنتی ہے کہ جو تنہائی ہے وہ ایک تاریک اندھیرا کالا کمرہ ہے جس میں کچھ نظر نہیں آتا، اور اس کے اندر دو طاق بنے ہوئے، یا پھر تنہائی کوئی دیوار ہے جس نے روک رکھا ہے ہم کو آگے بڑھنے کے لیے. تو یہ اس امیجری کے ساتھ اسے دیکھیے. چھوٹا سا شعر ہے، ہجر و وصال چراغ ہیں دونوں تنہائی کے طاقوں میں، دونوں اکثر گل رہتے ہیں اور جلا کرتا ہوں میں. آپ دیکھیے کہ تنہائی اور جو ہجر و وصال دونوں اکثر گل ہو جاتے ہیں. اسی موضوع پہ فیض احمد فیض کی ایک بہت ہی غیر معروف نظم ہے، اور وہ ان کے کسی کلیکشن میں شامل نہیں ہے، اور بلکہ ہو سکتا ہے کئی لوگ اس کہیں کہ یہ فیض کی ہے کہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ تحقیق طلب مسئلہ ہے. چھوٹی سی نظم ہے اور وہ موضوع بھی یہی ہے جو میرا موضوع ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج پھر درد و غم کے دھاگے میں، آج پھر درد و غم کے دھاگے میں ہم پرو کر تیرے خیال کے پھول. اب دیکھیے اس کی جو پوری فضا ہے وہ بڑی سناتن فضا ہے. ہم مندر میں جاتے ہیں اور آرتی میں شریک ہوتے ہیں اور کچھ پیش کرتے ہیں، پوجا ارچنا کرتے ہیں. تو اس میں جو محبت کا مندر ہے، جو دل کا مندر ہے، اس کی پوری فضا موجود ہے. آج پھر درد و غم کے دھاگے میں ہم پرو کر تیرے خیال کے پھول، ترک الفت کے دشت سے چن کر آشنائی کے ماہو سال کے پھول. اب دیکھیے کتنی خوبصورت ترکیب ہے، ترک الفت کے دشت سے چن کر. جن لوگوں کا کبھی بریک اپ ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب بریک اپ ہو جاتا ہے تو جو زندگی ہے وہ ویسٹ لینڈ بن جاتی ہے، وہ سہارا ڈیزرٹ ہو جاتی ہے. وہاں کچھ اگتا نہیں ہے، کوئی نمی نہیں رہ جاتی سوائے آنسوؤں کی نمی کے. اور اس کا انہوں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے کہ ترک الفت کے دشت سے چن کر آشنائی کے ماہو سال کے پھول تیری دہلیز پر سجائے. اب دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ آج پھر درد و غم کے دھاگے میں ہم پرو کر تیرے خیال کے پھول، ترک الفت کے دشت سے چن کر آشنائی کے ماہو سال کے پھول تیری دہلیز پر سجائے، پھر تیری یاد پر چڑھا آئے، باندھ کر آرزو کے پلے میں ہجر کی راکھ اور وصال کے پھول. تو چنانچہ آج کی گفتگو میں جو ہجر کے لمحات ہیں ہم چاہیں گے کہ ان کی راکھ جو ہے شامل رہے. ان کی راکھ کا مطلب یہ کہ وہ ختم ہو چکے ہیں، اب وہ موجود نہیں ہیں. اور جو وصال کے لمحات ہیں وہ یقیناً پھولوں کی طرح ہیں اور ان کی خوشبو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے. چلیے یہ تو آپ سمجھ گئے کہ اچھی طرح سے کہ ہجر کیا ہے اور وصال کیا ہے. دیکھیے اس کے لیے ایک پری کنڈیشن ہے اور وہ کنڈیشن ہے محبت کی. تو چلیے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اردو شاعری میں، اردو کی جو کلاسیکی شاعری ہے اس میں محبت جو ہے کس طرح سے آتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے جب میں بالکل ینگسٹر ہوا کرتا تھا 7ویں یا 8ویں کلاس میں، تو ہمارے شہر میں جو مشاعرے ہوتے تھے تو اس میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بہت ڈانٹ پڑتی تھی کہ یہ سب بکواس کی چیزیں ہیں. لیکن چھپ کے لوگ چلے جاتے تھے
اور کبھی کبھی ہم بھی چلے جاتے تھے. وہاں پہ ایک شاعر صاحب آتے تھے, ان کا نام ہوا کرتا تھا خمار بارہ بنکوئی. خمار بارہ بنکوئی. وہ عام طور سے خمار میں رہتے تھے, اور وہ خمار جو ہے شاعری کا بھی ہوتا تھا اور خمار اس کا بھی ہوتا تھا جو انہیں بہت زیادہ پسند ہوا کرتی تھی. تو بہت اچھے شاعر تھے, بہت اچھا ترنم تھا, اور جوانی کے دنوں میں تو صاحب بالکل ہی قیامت تھے. اور جتنی خراب کوالٹی کی شراب پیتے تھے اتنا اچھا سر لگتا تھا. اور ان کی بہت مشہور غزل ہے جو ہم نے سنی تھی حیدرآباد میں, اور چونکہ وہ سینئر شاعر تھے اور مشاعرے میں بالکل آخر میں آتے تھے, اور آخر میں آتے آتے وہ بھی ہوش میں نہیں ہوتے تھے, مشاعرہ سننے والے جو ہیں نیند کی وجہ سے ہوش میں نہیں ہوتے تھے. تو سوتے جاگتے کے ماحول میں وہ غزل ہم نے سنی تھی, اور اس وجہ سے تھوڑی سی یاد ہے, تھوڑی سی ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں. اگر میں بھول گیا ہوں گا مجھے امید ہے کہ آپ ضرور یاد دلا دیں گے. اور اس وقت خمار صاحب کی روح جہاں کہیں پہ بھی ہے, اگر وہ ہم لوگوں کو دیکھ رہی ہے تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ یہ بھائی خراج عقیدت ہے, ہمارے شردھا سمن ہیں جو ہم انہیں ارپت کرتے ہیں. تو چلیے آج یاد کرتے ہیں خمار بارہ بنکوئی کو. ان کی غزل ہے, اور یہ غزل ہم کو بتاتی ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے. تو ان کا پہلا مصرع ہے, اور پہلے مصرے میں وہ انکار کرتے ہیں. ویدوں میں ایک فلسفی ہے, وہ ہے نیتی نیتی نیتی. پہلے انکار کرتے جاؤ کہ سچ کیا ہے, جو بچ جائے گا وہ سچ ہوگا. تو وہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے. یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے. اور اب چونکہ یہ آ چکے ہیں, انہیں اس بات پہ بھی اعتراض ہوگا کہ خمار صاحب تو ترنم سے سناتے تھے, یہ کیا ظلم ہو رہا ہے ان کی یاد کے ساتھ. تو دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس ترنم میں بہت سارا اس میں لیکوڈ ہیلپ ہوتی تھی کافی, اور جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے. تو اگر وہ سر نہ لگ پائے تو میں معافی چاہتا ہوں. اور میرا گلا بہت برا ہے, اور وہ اتنا برا ہے کہ اگر میں لتا منگیشکر کا کوئی گانا گاؤں تو آپ کو ضرور لگے گا کہ یہ کندن لال سہگل کا گانا تھا. لیکن اس کے باوجود میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ خمار بارہ بنکوئی کس طرح سے اس غزل کو سنایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے. یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے. خدا ہے محبت محبت خدا ہے. خدا ہے محبت محبت خدا ہے. کہوں کس طرح میں کہ وہ بے وفا ہے. اب دیکھیے یہ مصرع ہو گیا کہوں کس طرح میں کہ وہ بے وفا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ یہ اگلا مصرع کیا ہو سکتا ہے, اور اس میں بہت ڈرامیٹک امپیکٹ ہے. کہوں کس طرح میں کہ وہ بے وفا ہے. مجھے اس کی مجبوریوں کا پتہ ہے. مجھے اس کی مجبوریوں کا پتہ ہے. یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے. وظیفہ یوں سمجھیے کہ کبھی کبھی کوئی سنت مہاتما بتا دیتے ہیں آپ کو کس کا, نروان کا کوئی منتر بتا دیتے ہیں, تو آپ کو اس کا جاپ کرنا ہوتا ہے. آپ اسے جاپ کرتے رہتے ہیں تو ایک دن جو ہے آپ کو مکتی مل جاتی ہے. تو دیکھیے یہ ایک فلسفی ہے اور یہی صوفیزم ہے. تو اس مصرے کو پلیز تصوف کی روشنی میں, صوفیزم کی روشنی میں دیکھیے. یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے. خدا ہے محبت محبت خدا ہے. ہوا کو بہت سرکشی کا نشہ ہے. ہوا کو بہت سرکشی کا نشہ ہے. ہوا آپ جانتے ہیں کہ سائیکلونک ونڈز کتنی پاورفل ہوتی ہیں, سارے پیڑ اور سارے عمارتیں سب ختم ہو جاتی ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ مصرع کیا ہے, مصرع اولا کیا ہے. مصرع اولا کا مطلب پہلا مصرع کیا ہے, ہوا کو بہت سرکشی کا نشہ ہے. اگلا کیا ہو سکتا ہے اندازہ لگائیے, اور اگلا بہت ڈرامیٹک ہے. ایک اور بات ہے کہ جتنے بھی مصرع ثانی ہیں اس غزل میں, اس میں ایک بہت اچھا سا انڈر اسٹیٹڈ ٹنگ ان چیک ہیومر ہے.
اگر وہ ہیومر آپ تک پہنچا تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہوا, اور اگر نہیں پہنچا تو یہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے کہاں گئے, ہاں 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 جی, ان کی غلطی ہے جی. ہوا کو بہت سرکشی کا نشہ ہے, مگر یہ نہ بھولے دیا بھی دیا ہے, مگر یہ نہ بھولے دیا بھی دیا ہے, اور میں اس سے جدا ہوں وہ مجھ سے جدا ہے. یہ کیا ہے؟ ہجر ہے, جو ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے اور اس پہ فوکس کرنا ضروری ہے. میں اس سے جدا ہوں وہ مجھ سے جدا ہے. اگلا مصرع, یہاں پہ بہت سارے شاعر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بھٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا اچھا ذوق ہے. آپ سوچئے کہ کیا ہوگا. میں اس سے جدا ہوں وہ مجھ سے جدا ہے, محبت کے ماروں پہ فضل خدا ہے, محبت کے ماروں پہ فضل خدا ہے. یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے, خدا ہے محبت, محبت خدا ہے. اور اس کے بعد تھا, اس کے بعد بتائیے کیا تھا صاحب. انہیں بھولنا اور انہیں یاد کرنا, وہ بچھڑے ہیں جب سے یہی مشغلہ ہے, وہ بچھڑے ہیں جب سے یہی مشغلہ ہے. یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے, خدا ہے محبت, محبت خدا ہے. اور دیکھیے یہ کلاسیکی انداز کے پرانے شاعر تھے اور ہمارے بچپن کے شاعر تھے. آپ سوچیے آزادی سے پہلے پیدا ہوئے اور پورا جو مزاج ہے اسی دور کا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی شاعری میں بہت پوسٹ ماڈرن ایکسپریشن مل جاتے ہیں. اب جیسے یہ دیکھیے, یہ بالکل سالوادور دالی والا جو ماحول ہے وہ ملتا ہے. اب دیکھیے اس میں ایک ایبسرڈٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نکلتا ہے ہر شخص چہرہ چھپائے. سڑک سے آپ دیکھیے منظر ایسا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, جو بھی آ رہا ہے وہ یوں کر کے گزر رہا ہے. تو بہت ہی ایبسرڈ, بہت ہی پوسٹ ماڈرن ایکسپریشن ہے. نکلتا ہے ہر شخص چہرہ چھپائے, کوئی راہ میں آئینہ رکھ گیا ہے, کوئی راہ میں آئینہ رکھ گیا ہے. اچھا, ایک انفارچونیٹ بات ان کی اس غزل سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو 84 میں ہوا اور جو 93 میں ہوا وہ ان کے دور میں بھی ہوا کرتا تھا. ایک بہت ہی نازک سا شعر ہے, لیکن اگر آپ اسے دیکھیں تو بہت اس کے اندر انڈر اسٹیٹڈ ایک غم کی لہر ہم کو ملتی ہے. نظر میں ہے جلتے مکانوں کا منظر, نظر میں ہے جلتے مکانوں کا منظر. اب پھر اندازہ لگائیے کہ اگلا مصرع کیا ہوگا. نظر میں ہے جلتے مکانوں کا منظر, چمکتے ہیں جگنوں تو دل کانپتا ہے, چمکتے ہیں جگنوں تو دل کانپتا ہے. یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے, خدا ہے محبت, محبت خدا ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ خمار صاحب کا نام خمار تھا, خمار میں رہتے تھے اور خمار کی جتنی بھی وجوہات تھیں سب کا استعمال کرتے تھے, عشق بھی, شاعری بھی, شراب بھی, وغیرہ وغیرہ. اور جیسے ہم لوگ سگریٹ چھوڑتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سگریٹ چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں, ہم ہزاروں بار چھوڑ چکے, تو اسی طرح سے خمار صاحب جو ہیں وہ بھی, انہیں شراب کوئی پرابلم نظر نہیں آتی تھی, ہزاروں بار انہیں نے چھوڑ دی اور لوگ انہیں سمجھاتے تھے. یہ ان کا مقطع ہے. مقطع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ شاعر کے سگنیچر آتے ہیں. آج کل آپ جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل سگنیچرز کا زمانہ ہے, تو جہاں پہ شاعر کے ڈیجیٹل سگنیچرز ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ مقطع ہے. اب ان کا مقطع سنیے. ان کا مقطع ہے, کیا تھا بھئی؟ یہ ذرا میں اپنے دماغ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ساتھ دے دے. جی جی ہاں, کیا بات ہے, کیا بات ہے صاحب, کیا بات ہے. اٹ از گریٹ ٹو ہیو پیپل لائک ہم. امن, کیا بات ہے جی, آپ کو سلام. جی جی. کہاں تم خمار اور کہاں ذکر توبہ,
کہاں تم خمار اور کہاں ذکر توبہ. کہاں تم خمار اور کہاں ذکر توبہ, تمہیں پارساؤں نے بہکا دیا ہے, تمہیں پارساؤں نے بہکا دیا ہے. یہ مصرع نہیں ہے وظیفہ میرا ہے, خدا ہے محبت, محبت خدا ہے. دو شعر اور تھے اور وہ کہیں گم ہو گئے, تو چلیے کوئی بات نہیں, وہ جب یاد آ جائیں گے تو ہم آپ کو سنائیں گے. اس پہ ویسے ابھی جب میں یہ غزل سنا رہا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ ہیومن مائنڈ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی عجیب سی چیز ہوتی ہے. ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ اور یاد آ رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہ یاد آ رہا تھا کہ جس زمانے میں خمار صاحب یہاں پہ شعر لکھ رہے تھے, اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز لوگ بھی ہندوستان آتے تھے اور ان کا بہت سارا اثر ہم کو نظر آتا ہے. ہمارا اثر ان پہ آسانی سے نظر نہیں آتا. ایک میں نے انگریزی کی پوئم پڑھی اور مجھے لگا ارے یہ تو اردو کی نظم ہے, یہ تو اردو کی نظم ہے. تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں, انگریزی کے شاعر ہیں لیکن میں انہیں اردو میں سنا رہا ہوں آپ کو, تو میری انگریزی جو ہے اردو سمجھ کے سنیے گا. وہ کہتے ہیں, نائٹ ہیز 1000 eyes, night has 1000 eyes and the day just one. Night has 1000 eyes and the day just one. But the light of the whole world dies with the dying sun. The light of the whole world dies with the dying sun. Mind has 1000 eyes. Mind has 1000 eyes and the heart but one. Yet the life of the whole world dies when love is done. آپ دیکھیے پورا جو مصرع ہے, جو ردیف ہے, جو قافیہ ہے, یہ بس آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں بالکل یہ ایک شعر ہے جو انہوں نے انگریزی میں کہہ دیا ہے. اسی مزاج کی شاعری لیکن انگریزی میں. اس طرح کے کچھ اور مجھے مثالیں یاد آئیں گی تو میں آپ کو بانٹوں گا. خیر چلیے, میرے آج کل فیوریٹ شاعر چل رہے ہیں مصطفیٰ زیدی صاحب. مصطفیٰ زیدی صاحب آج کل ان سے محبت کی ابتدا ہوئی ہے اور عشق نہیں ہو پایا ابھی اس راستے میں. جیسے مجھے پہلے ساحر سے ہو گیا تھا, اس کے بعد میں بھی بہت ہی عجیب طرح کا آدمی ہوں. ایسا ہونا نہیں چاہیے آپ کو کہ آپ ایک سے محبت کریں پھر دوسرے سے کرنے لگیں پھر تیسرے سے کرنے لگیں. لیکن آپ جانتے ہیں یہ مرد لوگ جو ہیں کچھ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور آپ میری کھوپڑی دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کافی حالات بگڑ چکے ہیں. جی, تو ہمیں ساحر صاحب سے محبت ہوئی, فیض سے محبت ہوئی, آج کل محبت کی ابتدا جو ہے مصطفیٰ زیدی صاحب سے ہوئی. مصطفیٰ زیدی صاحب کا تعارف چھوٹا سا یہ ہے کہ گنگا کنارے پیدا ہوئے تھے اور وہ جو امیتابھ بچن کی لائن ہے چھورا گنگا کنارے والا, تو کچھ حالات چھورے کے بگڑ گئے اور راوی کنارے والا ہو گیا اور بعد میں سندھ کنارے والا ہو گیا. بہت گریٹ آدمی تھے, جینیس آدمی تھے, بہت اچھے شعر کہتے تھے لیکن لوگوں کو سناتے نہیں تھے, صرف دوستوں کو سناتے تھے. پرائیویٹ قسم کے شاعر تھے. زیادہ تر ان کا کلام مرنے کے بعد سامنے آیا اور اتنے جینیس تھے کہ ایک دن انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک جہاز جا رہا تھا. انہوں نے کہا ارے میں نے تو ابھی تک جہاز چلایا نہیں, تو سب کچھ چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ گئے اور پائلٹ ہو گئے. ایک دن کسی میگزین میں بہت عجیب سی کچھ تصویریں دیکھ لیں, جیسی تصویریں نہیں دیکھنی چاہیے انسان کو. تو انہوں نے کہا یہ دیکھیے کیا فوٹوگرافی ہے, یہ میں کرنا چاہتا ہوں, اور وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آپ بے وجہ بھی مارے جا سکتے ہیں. تو صاحب بہت ہی عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے دقیانوسی اور مطلب ریگریسو ملک میں انہیں ماڈلز کی کبھی کمی نہیں ہوئی اور بہت اچھے فوٹوگرافر بن گئے اور ان کے فوٹوگرافز جو ہے یورپ میں پسند کیے جاتے تھے اور بہت آرٹسٹک آدمی تھے. خیر ان کی ایک نظم ہے اور اس نظم میں جو فضا ہے وہ ہماری پرانی فولکلور کی فضا ہے. آپ میں سے جتنے لوگ رورل بیک گراؤنڈ کے ہیں تو ان کو اس میں زیادہ لطف آئے گا اور بہت ہی خوبصورت نظم ہے. وہ ہے بچوں ہم پر ہنسنے والوں, بچوں ہم پر ہنسنے والوں. وہ کہتے ہیں بچوں ہم پر ہنسنے والوں آؤ تمہیں سمجھائیں, بچوں ہم پر ہنسنے والوں آؤ تمہیں سمجھائیں, جس کے لیے اس حال کو پہنچے اس کی بات بتائیں. روپ نگر کی وہ رانی تھی جس سے ہوا لگاؤ, بچوں اس رانی کی کہانی سن لو اور سو جاؤ. اب دیکھیے رات کا وقت ہے,
ایک بزرگ ہیں, تھوڑے سے کھسکے سے ہوئے ہیں, پاگل سے لگ رہے ہیں, اور بچے جمع ہیں اور آگ جل رہی ہے. سردیوں میں آگ جلا دی جاتی ہے کہ بھئی زیادہ سردی نہ لگے, گاؤں کا علاقہ ہے. بچوں, اچھا اس جو نظم ہے اس میں دیکھیے ایک ردم ہے, اور بالکل ریپ آج کل جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے, وہ بہت اچھے ریپ سنگر بھی ہو سکتے تھے اگر ہوتے آج کے زمانے میں. تو بچوں ہم پر ہنسنے والوں, آؤ تمہیں سمجھائیں, جس کے لیے اس حال کو پہنچے اس کی بات بتائیں. روپ نگر کی وہ رانی تھی جس سے ہوا لگاؤ, بچوں اس رانی کی کہانی سن لو اور سو جاؤ. اس پر مرنا, آہیں بھرنا, رونا کڑنا جلنا, آب و ہوا پر زندہ رہنا, انگاروں پر چلنا. ہم جنگل جنگل پھرتے تھے اس کے لیے دیوانے, رشی بنے مجنو کہلائے لیکن ہار نہ مانے. جانے کیا کیا چنے چبائے, برسوں کیا کیا چنے چبائے, کیا کیا پاپڑ بیلے, لہروں کو ہمراز بنایا, طوفانوں سے کھیلے. بستر بھولے دفتر بھولے, پینے لگے شراب, ایک پل کو آنکھ لگے تو آئے الٹے سیدھے خواب. نیند میں کیا کیا دیکھے, تڑپے روئے, اٹھ جائیں, سو جانے کی گولی کھائیں, انجیکشن لگوائیں. آپ دیکھیے اس زمانے میں بھی حالات یہی تھے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن اور یہ ساری چیزیں, اس زمانے میں یہ آزادی سے پہلے انہوں نے یہ نظم یہیں مجھے لگتا ہے الہ آباد میں لکھنا شروع کی ہوگی. جی, تو بچوں ہم پر ہنسنے والوں, آؤ تمہیں سمجھائیں. اور ہم کہاں پہ تھے بتائیے؟ انجیکشن لگوائیں. آخر وہ ایک دن خواب میں آئی, سن کے ہمارا حال. کون آئی؟ روپ نگر کی رانی. آخر وہ ایک دن خواب میں آئی, سن کے ہمارا حال. کوئل جیسی بات تھی اس کی, ہرنی جیسی چال. کہنے لگی کبھی جی تیرا حال نہ دیکھا جائے. میں نے کہا رانی اپنی پرجا کو بہلائے. کہنے لگی تو کیا لے گا, سونا چاندی ہار. میں نے کہا رانی تیرے مکھڑے کی تلوار. پھر دل کے آنگن میں اترا اس کا سارا روپ. اس چہرے کی شیتل کرنیں, اس مکھڑے کی دھوپ. دھوپ پڑی تو کھل گئیں آنکھیں, کھل گیا سارا بھید. غش کھایا تو دوڑے آئے منشی پنڈت وید. 3 لوگ آئے. غش کھایا تو دوڑے آئے منشی پنڈت وید. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, اٹھ گیا دانا پانی, بچوں ہو گئی ختم کہانی. میری کہانی میں لیکن ایک, یہ کیا ہے, اینٹی کلائمیکس ہے, پوسٹ اسکرپٹ ہے. میری کہانی میں لیکن ایک بھید ہے, اس کو پاؤ. چاند کو دور سے دیکھو, چاند کے پاس نہ جاؤ, نہ ہی اپنے گھر اس کو بلاؤ. یہ وہ شادی شدہ لوگوں سے میں بتا رہا ہوں. چاند کو دور سے دیکھو, چاند کے پاس نہ جاؤ, نہ ہی اپنے گھر اس کو بلاؤ. تو یہ تھے مصطفیٰ زیدی صاحب. اور یہ دیکھیے جو فولکلور کی فضا ہوتی تھی, اور آپ نے اس نظم میں دیکھا کہ ایک بھی ایسا لفظ نہیں تھا جو گنگا کنارے کا نہیں تھا. اگر اسے ابھی جا کے ہم سنگم پہ سنائیں, لوگوں کو, سادھو سنتوں کو سنائیں اور عام لوگوں کو سنائیں, تو سب بالکل اسی طرح سے اپریشیٹ کریں گے. اور ان کی شاعری میں کافی رینج تھی. ایک تو رینج ان کی یہ تھی سمپلسٹی کی, اور ایک ان کی رینج تھی آلموسٹ مرزا غالب بننے کی بھی کوشش بیچ میں کرتے تھے. تو ایک دوسری نظم جس کا نام ہی فراق ہے, یعنی کہ ہمارے سبجیکٹ پہ پوری طرح سے اترتی ہے, وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. اور اس نظم کا ٹائٹل ہے فراق. ہم نے جس طرح سبو توڑا ہے ہم جانتے ہیں. سبو کیا ہوتا ہے؟ جام و سبو. جام میں جس چیز سے آپ سرو کرتے ہیں, تو اگر سبو توڑ دیا جائے تو جام میں کہاں سے کچھ آئے گا. تو فراق کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے سبو توڑ دیا اور اب جام میں کچھ آنے والا نہیں ہے. تو زندگی کا جام جو ہے اب ہمیشہ خالی رہے گا, کیونکہ ہم فراق کے صدمے جھیل رہے ہیں. جس سے ہم محبت کرتے تھے وہ دور جا چکا ہے. تو ہم نے جس طرح سبو توڑا ہے ہم جانتے ہیں. دل پرخوں کی میں ناب کا قطرہ قطرہ, دل پرخوں کی میں ناب کا قطرہ قطرہ, جوئے الماس تھا دریائے شب نیساں تھا. ایک ایک بوند کے دامن میں تھی موج کوثر, ایک ایک عکس حدیث حرم ایما تھا. ایک ہی راہ پہنچتی تھی تجلی کے حضور. تجلی کا مطلب جہاں روشنی تھی, جہاں نور تھا.
ایک ہی راہ پہنچتی تھی تجلی کے حضور، ہم نے اس راہ سے منہ موڑا ہے ہم جانتے ہیں. یہ پہلا حصہ تھا. دوسرا ہے ماہ پاروں کے طلسمات میں تیرا افسوں، شیب و شوب دو رسم و روایات میں تو رمز و حرف و تقریر میں تو رمز و کنایات میں تو دل کی دھڑکن کا تیرے قرب کے لمحوں پہ مدار، ہم نے جس طرح تجھے چھوڑا ہے ہم جانتے ہیں. تو دیکھیے یہ ان کی شاعری کے دو رنگ تھے. یہ دو رنگ کس کے تھے؟ یہ دو رنگ ہجر کے تھے، یہ دو رنگ فراق کے تھے، فرقت کے تھے. اب میں چاہوں گا کہ آپ کو میں دو رنگ جو ہے وصال کے آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے جو تجربات ہیں ہجر کے ہوں. زیادہ تر ہجر کے ہوتے ہیں اور وصال کے زیادہ شیئر نہیں کیے جاتے، تو کوئی بات نہیں، ہم ہجر سے کام چلا لیں گے. تو جو آپ لوگوں کے اپنے تجربات ہیں وہ بھی ہم شامل محفل کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ابھی ہجر کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہجر کی باتیں بہت دیر تک ہوں تو بڑا ڈپریسنگ ہو جاتی ہیں، اور ہم سب دکھی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کا دکھ دیکھ کے. تو تھوڑی تھوڑی بیچ میں وصال کی بھی باتیں ہونی چاہیے. تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کی نظم ہے. بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہے جو میں نے سنا تھا بچپن میں، اور پتہ نہیں کیوں یاد رہ گیا. قاصد تو آپ جانتے ہیں، قاصد آج کل تو SMS کا زمانہ ہے اور واٹس ایپ کا زمانہ ہے. اب قاصد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے زمانے میں قاصد کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی، کیونکہ لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے تھے. تو جو چھوٹے بچے تھے ان سے بڑی ریکویسٹ کی جاتی تھی کہ ذرا اندر جا کے یہ پرچی دے دیجئے گا. تو قاصد جو ہے اس کا بڑا کروشل رول ہوتا تھا زندگی میں. اب بیچارے جو ہے پوسٹ مین کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، اسے دیکھ کے بھی کوئی خوش نہیں ہوتا. جب ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے ہم پوسٹ مین کو روک کے پوچھ لیتے تھے، بھائی صاحب وہ ہمارا منی آرڈر تو نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، اب کوئی نہیں پوچھتا کیونکہ اب سب کچھ الیکٹرانک ہے اور پے ٹی ایم کا زمانہ ہے. تو لیکن ایک زمانہ تھا جب قاصد کی اہمیت تھی. تو ہاں سنیے، قاصد کو ان کے پاس بمنت کیا رواں. بمنت کا مطلب بڑی خوشامد درآمد کی. قاصد کو ان کے پاس بمنت کیا رواں، سامان جملہ عیش مہیا کیا یہاں. سامان جملہ عیش، تھوڑے سے چپس منگائے، تھوڑے سے ڈرنکس منگائے، باقی چیزیں منگائیں. قاصد کو ان کے پاس بمنت کیا رواں، سامان جملہ عیش مہیا کیا یہاں. آہٹ پہ کان در پہ نظر تھی کہ ناگہاں، قاصد نے دی خبر کہ مہندی لگی ہے وہاں. بس خون ٹپک پڑا نگاہ انتظار سے. آگے کے حصے اور خوبصورت ہوں گے لیکن یادداشت ساتھ نہیں دیتی، اور مجھے لگتا ہے اس سے آگے کچھ اس سے اچھا تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے. تو اہم بات یہ ہے کہ بس خون ٹپک پڑا نگاہ انتظار سے. اسی موضوع کو، اسی مضمون کو آج کل جن سے محبت چل رہی ہے، محبت کی ابتدا ہوئی ہے، مصطفیٰ زیدی صاحب، وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. اگین وہ ریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی جو نظم ہے اس میں ٹریمنڈس ردم ہے، ٹریمنڈس ردم. وہ میں چاہوں گا کہ آپ اسے اپریشیٹ کریں. بہت لمبی نظم ہے، اور میری ایک کمی ہے کہ مجھے غزلیں یاد نہیں ہوتی ہیں، اور غزلیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور نظم ایک آرگنائز مربوط خیال کے ساتھ ہوتی ہے. وہ پتہ نہیں مجھے کیسے یاد ہو جاتی. جی، تو وہ کہتے ہیں، تیری راہ پر ہم نے کلیاں بکھیری تھیں، تارے سجائے تھے، کیا کچھ کیا تھا. تیری راہ میں ہم نے کلیاں بکھیری تھیں، تارے سجائے تھے، کیا کچھ کیا تھا. آپ ایسٹیٹکس دیکھیے آدمی کی. تیری راہ میں ہم نے کلیاں بکھیری تھیں. اب دیکھیے کلیاں بکھیرے کی بھی ایک سائنس ہے. کلیاں اگر آپ بکھیرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کب آئیں گے. اگر آپ پھول بکھیر دیں گے تو مرجھا جائیں گے. اگر وہ لیٹ ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے آتے آتے جو کلیاں ہیں وہ پھول بن چکی ہوں. یہ آپ نزاکت دیکھیں کہ انہوں نے پھول نہیں بچھائے. اس کے پیچھے بٹوین دی لائن کیا پوائنٹ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس پہ مجھے ایک شعر یاد آیا اسی سبجیکٹ پہ، اور وہ سبجیکٹ ہے سوری ابھی یہ نظم میں کنٹینیو کروں گا. پہلے وہ شعر سناؤں جو کہ جوش ملیح آبادی کی ایک کتاب ہے، بایوگرافیکل کتاب ہے، یادوں کی بارات. اس میں یہ شعر ہے، اور انہوں نے بھی نہیں لکھا کہ کس کا ہے، تو اس لیے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کا تھوڑا سا وائلیشن ہونے والا ہے یہاں پہ. ہو سکتا ہے مجھے ایک لیگل نوٹس آنے والا ہو کہ آپ نے ہمیں ایکنالج نہیں کیا. تو آپ لوگ یہاں پہ گواہ ہیں سارے لوگ، آپ کو ہم کورٹ میں لے جائیں گے اور کہیں گے کہ سامنے پوری کوشش کی تھی کہ ہمیں معلوم ہو جائے یہ شعر کس کا ہے. وہ کہتے ہیں، وہ جلد آئیں گے یا دیر میں، وہ جلد آئیں گے یا دیر میں، شب وعدہ. شب وعدہ
یعنی جس رات کا وعدہ ہے، وہ جلد آئیں گے یا دیر میں شب وعدہ، میں گل بچھاؤں کہ کلیاں بچھاؤں بستر پر. اب اس میں دیکھیے، اس میں جو سائنس ہے وہ 7-8 گھنٹے کی جو سائنس ہے، اٹ از بیوٹیفل، اٹ از بیوٹیفل. اور آدمی جو ہے وہ پیسمسٹ بھی نہیں ہے، وہ آپٹیمسٹ ہے کہ مطلب انتظام کر رکھا ہے اس نے. لیکن آدمی ریئلسٹ بھی بہت ہے کہ وہ آ کے کہیں گی یہ کیا بدتمیزی ہے. جی چلیے اب ہم واپس آئیں گے ان کی نظم پہ. تو وہ نظم کیا تھی؟ تیری راہ میں ہم نے کلیاں بکھیری تھی، تارے سجائے تھے، کیا کچھ کیا تھا، جو برسوں سے چاکو دریدہ چلا آ رہا تھا وہ اپنا گریباں سیا تھا. تیری راہ میں ہم نے کلیاں بکھیری تھی، تارے سجائے تھے، کیا کچھ کیا تھا، جو برسوں سے چاکو دریدہ چلا آ رہا تھا وہ اپنا گریباں سیا تھا. نئے پھول مالی سے منگوائے تھے، بام و در پر نیا رنگ روغن کیا تھا. کتابیں سلیقے سے رکھ دی تھی، بوتل ہٹا دی تھی، گھر میں چراغاں کیا تھا. پھر سے سنیے. تیری راہ میں ہم نے کلیاں بکھیری تھی، تارے سجائے تھے، کیا کچھ کیا تھا، جو برسوں سے چاکو دریدہ چلا آ رہا تھا وہ اپنا گریباں سیا تھا. نئے پھول مالی سے منگوائے تھے، بام و در پر نیا رنگ و روغن کیا تھا. کتابیں سلیقے سے رکھ دی تھی، بوتل ہٹا دی تھی، گھر میں چراغاں کیا تھا. اگر علم ہوتا کہ تو آج کی شب نہ آئے گی تو حسب معمول رہتے، تیرے غم کی مدھم سی آتش میں جلتے، مگر تجھ سے دل کی حکایت نہ کہتے کہ اب ہر ایک رگ سے ایک ایک منہ بدن سے دھواں اٹھ رہا ہے. منہ بدن ایک ایک رواں. نہ کہتے کہ اب ہر ایک رگ سے ایک ایک منہ بدن سے دھواں اٹھ رہا ہے، جو ٹھہرا تھا اپنی خودی کی سرائے میں وہ ضبط کا کارواں اٹھ رہا ہے. تجھے آج تک خط نہ لکھا اور آج بھی نہ لکھتے کہ ہم مر رہے ہیں، نگاہوں سے سب کچھ بتاتے، اشارے سے کہتے کہ دل کو لہو کر رہے ہیں. مگر تیری غفلت نے یا شاید تیرے شیوے امتحان نے یہ منزل دکھا دی کہ تھم تھم کے آنسو نکلتے تھے پہلے، مگر آج تو دل کی ندی چڑھا دی. اٹھے تھے کہ بزمیں چراغاں منائے، مگر دل کے سارے دیے سو گئے ہیں. چلے تھے کہ دنیا کو رستہ دکھائیں، مگر اب جیسے جنگل میں خود کھو گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو وصل سے پہلے کا، اسے ہم کیا کہیں گے؟ پری وصال بلوز. یہ پری وصال بلوز. آج کے اس محفل میں ہم لوگ کئی طرح کے بلوز کو دیکھیں گے. پوسٹ وصال بلوز بھی ہوتے ہیں. وہ پوسٹ وصال بلوز جو ہیں وہ لڑکوں کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوتے ہیں، وہ باقی آبادی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. اور جو پری وصال بلوز ہیں یہ ادھر کے لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. اس لیے ساری شاعری میں پری وصال بلوز کا زیادہ تذکرہ ہے. اور پوسٹ جو وصال بلوز ہیں وہ ابھی ہمارے وہاں خواتین کی شاعری ابھی بہت زیادہ آزاد شاعری نہیں ہو پائی ہے. لیکن ہمیں امید ہے کہ 1-2 سال 4 سال کے بعد میں جب یہاں پہ آپ کے سامنے آؤں گا تو اس طرح کا بھی کچھ کلام لے کے آؤں گا جس میں پوسٹ وصال بلوز بھی ہوں گے. فیض احمد فیض کی ایک بہت مشہور نظم ہے، آپ سب نے سنی ہے، لیکن اسے میں ایک دوسرے کانٹیکس میں آپ کو سنانا چاہوں گا. اور وہ ہے گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام. گل ہوئی جاتی ہے. اب دیکھیے کتنی خوبصورت امیجری ہے، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جو شمع ہے وہ گل ہوتی ہے، جو چراغ ہے وہ گل ہوتا ہے. اور ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ہجر و وصال کے جو چراغ ہیں، ابھی ہم بات کر رہے تھے فرحت احساس صاحب کے اس شعر کی، تو وہ گل ہو رہے تھے. جی تو گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام، دھل کے نکلے گی ابھی چشمہ مہتاب سے رات، اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی، اور ان ہاتھوں سے ٹچ ہوں گے، اور ان ہاتھوں سے مس ہوں گے یہ ترسے ہوئے ہاتھ. ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیراہن ہے، کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی. جانے اس زلف کی مہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں. آج پھر حسن دلارہ کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر.
رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار، صندلی ہاتھ پہ دھندلی سی ہنا کی تحریر. میرے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی، جان مضموں ہے یہی، شاہد معنی ہے یہی. آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے کے تلے. اب دیکھیے یہ جو ترکیب انہوں نے استعمال کی ہے یہ ہسٹری کی طرف ہمیں لے جاتی ہے، محبت سے نظر ہٹا کے ہسٹری کی طرف لے جاتی ہے، ہیومن ہسٹری کی طرف لے جاتی ہے، اس کی جو ٹریجڈیز ہیں اس کی طرف لے جاتی ہے. وہ کہتے ہیں آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے کے تلے آمد آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے. اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک جتنی صدیاں گزری ہیں یا تو وہ تاریک تھیں یا سرخ تھیں اور خون میں ڈوبی ہوئی تھیں. میں دعا کرنا چاہوں گا یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کہ یہ جو ہماری صدی ابھی جاری ہے یہ کافی کچھ خون میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہم امید کریں گے اور دعا کریں گے کہ کم سے کم آنے والی جو صدیاں ہیں وہ نہ سرخ ہوں اور نہ سیاہ ہوں. تو اس دعا کے بعد میں واپس آنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے کے تلے آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے، موت اور زیست کی روزانہ سفارائی میں ہم پہ کیا گزرے گی، اجداد پہ کیا گزری ہے. ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے. یہ ہنسی کھیت پھٹا پڑتا ہے جو بن جن کا، کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے. یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضموں ہوں گے، لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے لب، ہائے اس جسم کے کمبخت دلاویز خطوط، آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے. اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں، تب شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں. تو یہ تین نظمیں تھیں پری وصال بلوز کی. میں لگاتار آپ کو نظمیں سنا رہا ہوں اور یہ بہت سخت ذاتی ہے کہ آپ لوگوں کو موقع نہیں مل رہا ہے، تو میں جتنی دیر میں آپ کو سنائیں گے اپنی پسند کی کوئی چیز اسی مزاج کی، اتنی دیر میں یہ وعدہ کرتا ہوں میں کچھ اور نہیں کروں گا، بس یہ پانی پیوں گا. جی 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 ان کو پلیز مائکروفون دیجیے. آپ وہیں رہیں تو بہت اچھا. جی ذرا منہ در منہ بات ہوگی. جی روبرو. آداب، میرا نام منہاج ہے، منہاج محمد خان. ابھی جیسے آپ فیض صاحب کی بتا رہے تھے نظم، اسی طرح کی ایک اور نظم لکھی ہے مجھ سے پہلی سی محبت. وہی میں عرض کر رہا ہوں. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے. تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے. جی یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا چاہا تھا یوں ہو جائے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. ان گنت صدیوں کی تاریخ بہی مانا طلسم، ریشم و اطلس و غم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچو بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے. جسم سے نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے. لوٹ چاہتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے. راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی 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 اچھا میں اچھا جی ضرور. اچھا جی 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 آپ کو مائکروفون. جی آپ سب کی خدمت میں آداب عرض ہے. جی میرا نام ممنون عالم خان ہے اور میں اپنی جی ممنون صاحب، ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے کچھ سنانا پسند کیا ہمیں. جی شکریہ. ممنون کا مطلب ہوتا ہے شکر گزار، اور آپ کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہوگا کہ میں کتنا شکر گزار آدمی ہوں. جی بے شک. اور اکثر میں اپنے آپ کا تعارف کراتے وقت میں ایک شعر سناتا ہوں جو کہ امیتابھ بچن صاحب کی زنجیر مووی میں ایک گانا ہے، یاری ہے ایمان میری یار میری زندگی. تو اس میں 2 لائنیں آتی ہیں کہ تیرا ممنون ہوں میں تو نے سکھایا یارانہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ. تو چونکہ وصل کی بات چل رہی ہے تو ہم نے بھی کچھ لکھا تھا. امید کرتا ہوں کہ اس کی غلطیوں کو درکنار کرتے ہوئے آپ اسے انجوائے کریں گے اور مجھے بھی کچھ فیڈ بیک بھی مل سکتا ہے کہ میں نے کیسا لکھا ہے. تو کچھ یوں ہے کہ وصل یار کے خواب سے آنکھیں جلا بیٹھے،
वस्ल यार वस्ल यार के ख्वाब से आंखें जला बैठे. क्या बात है, काफी ज्वलंत मतलब विचार है. वस्ल यार के ख्वाब से आंखें जला बैठे, बज़ाहिर मिला कुछ नहीं ज़ीनत रूह गवा बैठे. बज़ाहिर मिला कुछ नहीं ज़ीनत रूह गवा बैठे. देखिए इसमें जैसे माफ कीजिएगा मैं जरा वजाहत करता चलूं. मैंने शुरू में ही आपसे कहा था सर कि मैं फीडबैक के लिए ओपन हूं. जैसे अभी हमने बात की थी कि शेर में मक्ते में डिजिटल सिग्नेचर होता है, तो इसमें भी एक डिजिटल सिग्नेचर है, शायद आपने मिस कर दिया. ज़ीनत ज़ीनत ज़ीनत. वैसे मैं कहूँगा आपका अंदाज़ा गलत है. जी जी जी, आप तो यही कहेंगे वरना बहुत पिटेंगे. शुक्रिया. अगला है कि जिन रिवाजों से परे परवाज़ मोहब्बत का इरादा था. जिन रिवाजों से परे परवाज़ मोहब्बत का इरादा था. इससे रिवाजों कर लें तो बहुत अच्छा. शुक्रिया. ममनून साहब, हम आपके ममनून रहेंगे अगर आप जो आपने मुझे करेक्ट किया. मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी चाहता हूँ. कि जिन रिवाजों से परे परवाज़ मोहब्बत का इरादा था, उनसे बेबस हुए, खुद भी रोए, हमको भी रुला बैठे. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. कि पहलू में बैठकर मेरी तकदीर सवारा करते थे. पहलू में बैठ के मेरी तकदीर सवारा करते थे. जी. हिज्र रुसवाई हिज्र फिर दरख्वास्त है ममनून साहब, आपकी उर्दू ज़्यादा ही अच्छी है तो नहीं. असल में सर हूँ तो मैं ऐसे घर से जहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है, पर कुछ अम्मा की जिद के आगे टिके नहीं, तो बाद में अब पढ़ रहे हैं. अच्छा जी, जी. तो हिंदी में सब कुछ पढ़ा हमने. अब धीरे धीरे उर्दू की ओर आ रहे हैं, तो गलतियों के साथ आपके सामने पेश हुए, इसीलिए सबसे पहले हमने माफ़ी मांगी. जी जी, हमने माफ़ कर दिया आपको. शुक्रिया. और अपनी चीज़ है और गलतियां से मैं सीखना चाहता हूँ. आपने मुझे बीच बीच में नुक्ताचीनी की, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है. जी, ये आने वाले वक्त में मुझे वैसे मैं इसमें भी कहूँगा ये नुक्ताचीनी नहीं है, ये नुक्ताचीनी छोटी सी है. माशाअल्लाह. मुझे वो बात याद आ रही है कि इफ यू इरिटेट बाय एवरी रब हाउ विल यू गेट पॉलिश्ड. वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. कि पहलू में बैठकर मेरी तकदीर सवारा करते थे, हिज्र रुसवाई तन्हाई मेरी तकदीर बना बैठे. आहा, क्या बात है, क्या बात है. उरूज इश्क में खुद को उरूज माफ कीजिएगा ममनून साहब, ये सारी महफिल आपकी ममनून हो जाएगी अगर आप उरूज को उरूज कर दें. बेशक. उरूज इश्क में खुद को खुदी को तकसीम करते थे. तब्दीली यूं हुई कि मेरा वजूद मेरा दिल टुकड़ों में वजूद मेरा वजूद मेरा दिल तकसीम कर बैठे. आपने वजू से ऐसा लगता है कि आप वजू के लिए जा रहे हैं. शुक्रिया. और मैं बस आखिरी, और अगर वजू के लिए जा रहे हैं तो इस तरह की शायरी मुनासिब नहीं है. बेशक. वेल, बस ये आखिरी है. शायद उम्मीद करता हूँ मुझे आप इतना भी टॉलरेट कर लेंगे कि शिद्दत उल्फत से अपना ममनून बनाते थे. क्या बात है, क्या बात है. डिजिटल सिग्नेचर्स. बिल्कुल. डिजिटल शिद्दत सिग्नेचर्स. उल्फत से अपना ममनून बनाते थे, शिद्दत जख्म से मजरूह बना बैठे. जख्म. क्योंकि ये मैं माफी चाहता हूँ कि ये जो जख्म सुन के आप लोगों को जख्म लगा है, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे. जी, वो क्या बात है ममनून साहब, मजा आ गया सब बात को. जी दानिश सर, आदाब आपको. जी. और आवाज ठीक है? जी आ रही है. ओके. और थोड़ा सा उसे करीब कर लीजिए. जी ठीक है. और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आपने मैं आपकी स्टूडेंट रही हूँ, अगर आपको जी मैं पहचान सकता हूँ. जी, आपको कैसे भूला जा सकता है. मैं फैज़ की एक नज़्म पढ़ना चाहूँगी, और मुझे क्योंकि पूरी याद नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उसको कंप्लीट कर सकें. जी, जरूर. उसका नाम है कुछ इश्क किया कुछ काम हाँ, किया. जी हम साथ सुनाएंगे आपको. जी. वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे. क्या बात है. वो लोग बहुत, इसे रिपीट कीजिए ताकि सब तक पहुंच जाए. वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे. हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया. काम इश्क के आगे आता रहा और इश्क काम से उलझता रहा. मैं आगे कंप्लीट नहीं करना चाहूंगी बिकॉज मैंने लव मैरिज करा है, तो मैं नहीं चाहती कि इसके आगे की लाइन मैं बोलूं. तो अच्छा, इसके आगे की मैं बोल देता हूँ, हालांकि मेरी बीवी बहुत मारेंगी मुझे. चलिए मैं इनकी तरफ से सुना देता हूँ. वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे. हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया. काम इश्क के आगे आता रहा और इश्क काम से उलझता रहा. फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया.
یہ میں نے نہیں سنائی, یہ میری اسٹوڈنٹ ہیں, اور بہت مجھے یہ مطلب یہ سن کے بہت خوشی ہوا کہ یہ آخری, بہت خوشی ہوئی کہ یہ آخری لائن نہیں سنانا چاہتی. میں نہیں چاہتا میرا کوئی بھی اسٹوڈنٹ کبھی بھی اس کی آخری لائن آپ کو سنائے. جی جی, نوازش. سنجیو صاحب کو بہت بہت آداب کہ آج انہی کی وجہ سے یہ اتنی بڑی ہماری جو ہے یہاں پہ جی جی جمے ہوئے ہیں. ہاں, ممنون صاحب اکیلے نہیں, وجہ سے کو بخوب پھیل گئی بات شناشائی کی, جی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. جس بزم میں ساگر ہونا صحرا ہونا خم ہو, رندوں کو تسلی ہے کہ تم ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں پچھلے سال بھی یہی منظر تھا کہ میں یہاں پر کھڑا ہوا تھا, آخر میں میرا نمبر آیا تھا. اس بار کوشش کی کہ میں آؤں. پچھلی بار میں نے کیول کچھ 40 سیکنڈ اگر آپ دے دیں جی 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 جی, تو تھوڑی دیر پہلے ایک فلسفہ, ایک ورڈ آیا تھا, فلسفہ سے میری زندگی پلٹی تھی. معافی چاہتا ہوں, ذرا سا مائکرو فون تھوڑا سا دور کر دیجیے. فلسفہ مائک کو تھوڑا سا دور کر دیا میں نے. جی 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 جی, شکریہ, مہربانی. اور لنچ بھی کیا ہے زوردار. جی ارشاد. ابھی آپ نے جسٹ میرے کو تھوڑا سا بولا رہے دور کرنے کے لیے, تو میں تھوڑا سا دور ہو گیا. ارے نہیں نہیں, میں آج سویرے 4 بجے اٹھ کے الور شہر راجستھان سے چلا تھا. محبت آپ کی, کوشش کروں گا. محبت آپ کی, واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی دیکھیے, یہ ہے محبت, یہ ہے ریختہ کی محبت, اور یہ ہے اردو کی محبت, اور ہماری اور ان کی محبت. چند خوابوں کے عطا کر کے اجالے مجھ کو, چند خوابوں کے عطا کر کے اجالے مجھ کو, کر دیا وقت نے دنیا کے حوالے مجھ کو. کیا بات ہے, کر دیا وقت نے دنیا کے حوالے مجھ کو. جن کو سورج میری چوکھٹ سے ملا کرتا تھا, آج خیرات میں دیتے ہیں اجالے مجھ کو. ارے واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت خوب, مزہ آ گیا سب. جی. کبھی تو تیری پلکوں پہ جھل بلاؤں میں, تو انتظار کرے اور آؤں میں. آہا. کبھی تو تیری پلکوں پہ جھل بلاؤں میں, تو انتظار کرے اور آؤں میں. سمندر میں لے جا کے فریب مت دینا, تو کہے تو کنارے پہ ہی ڈوب جاؤں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. واٹ اے ڈیووشن, واٹ اے ڈیپ ڈیووشن. کیا بات ہے. جی جی جی. فلسفہ سے کہنا یہ ہے کہ اب سے پچھلے سال میں اپنی وائف کے ساتھ یہاں آیا تھا, اور ضمانت کے طور پہ اس بار میں اپنی بیٹی کے ساتھ آیا ہوں. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ پچھلے سال بیٹی کے وائف کے ساتھ آیا تھا, اس بار بیٹی کے ساتھ ہوں. بیٹی 1 سال کی ہے. نو, میری بیٹی 35 سال کی ہے, اور ماشاءاللہ ایک بیٹی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی. لیکن کہنے کا مطلب ہے, جب یہ میں صبح 4 بجے اٹھ کے الور سے چلا, تو یہی تھا کہ اگر میں 2 شعر یہاں پہ سنا سکوں تو یہ میرے لیے بہت بڑی. جی جی جی, آپ نے بہت خوبصورت شعر سنایا ماشاءاللہ. جی جی. کیول کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جتنے بھی ریختہ کے پروگرام ہوتے ہیں, میں وہاں جاتا ہوں. سراف صاحب سے میری ملاقات ہے, پچھلے سال آپ سے ملاقات میری ہوئی تھی. بات کیول اتنی سی ہے کہ 35 سال پہلے جب میری شادی ہوئی تھی, یعنی کہ ان کی ممی سے میری شادی ہوئی تھی, تو میرے کو محمد رفیع صاحب کا میں بہت بڑا فین ہوں. اور اتنا بڑا میں ان کا فین ہوں کہ اتنے لوگوں میں یہاں سے وہاں تک اگر کوئی بھی میرے کو کہے محمد رفیع صاحب کا وہ گانا سناؤ, میں آج گانے کے سنانے کے لیے تیار ہوں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. محمد رفیع صاحب نے کوئی 25,000 سے زیادہ گانے گائے ہیں. میں 1 2 10 گانے کی گارنٹی نہیں لے سکتا, لیکن 24,000 گانے آج میں آپ کو تالیاں سنا سکتا ہوں. تالیاں 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 تالیاں. تو بات یہ ہے کہ جب میری شادی ہونے والی تھی, تو میں نے ایک گانا سنایا تھا جب مجھے لگا تھا کہ شاید میں ناپسند ہو جاؤں گا, کیونکہ ان کی ممی ان جیسی سندر ہیں. تو گانا میں نے سنا دیا تھا, فلسفہ پیار کا تم کیا جانو, تم نے کبھی پیار نہ کیا. فلسفہ کا مطلب مجھے اس سمے بھی نہیں پتا تھا, آج تھوڑا سا پتا ہے. لیکن انہوں نے پوچھا میرے سے بعد میں, شادی کے بعد, کہ یہ تم نے گانا سنایا تھا, فلسفہ کا مطلب کیا ہے. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ مجھے بڑی ذلت محسوس ہوئی جب میں ان کو فلسفہ کا مطلب نہیں بتا پایا تھا. لیکن جی باقاعدہ آج یہ بتا سکتی ہیں, بیٹھی ہوئی میری بیٹی ہیں. میں شکر گزار ہوں ریختہ کا. میں نے سمے زیادہ لیا, انہوں نے مجھ کو بولا تھا 2 شعر سے زیادہ نہیں سنانے ہیں. تھینک یو, شکریہ, مہربانی. جی جی تھینک یو. جی 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 جی, ہم آپ کے پاس واپس آتے ہیں. جی جی آئیے آئیے. پچھلے 14 فروری کو میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا. جی جی. اور اس کے کچھ سمے بعد سے ہی میں آپ سے زنگ لڑنے کی پوری تیاری میں. ارے ارے, محبت آپ کی, محبت آپ کی.
محبت آپ کی یہ جو کشتی ہے یہ سومو ٹائپ کی کوئی کشتی ہونے والی ہے. ہاں بالکل, جس میں کیا ہوتا ہے رنگ کے باہر کر دیا جاتا ہے, مارا نہیں جاتا زیادہ. اس سے بھی زیادہ. جی جی جی. سب سے پہلے تو میں مبارک دینا چاہوں گا کہ یہ جو سیکول آپ نے شروع کیا فلم انڈسٹری کی طرح, جی جی, یہ جو اظہار عشق کا, اس کے لیے بدھائی ہے. جی محبت آپ کی. اب میں اپنی شکایت درج کرنا چاہوں گا. جی ضرور ضرور. کہ آپ نے جو پچھلی بار مشورہ دیا تھا, میری بیوی بھی ساتھ میں آئی تھی, وہ مشورہ میری وائف لائف پہ بہت بھاری پڑا. ارے ارے ارے. آپ نے یہ کہا تھا فیض احمد کا حوالہ دیتے ہوئے کہ 2 عشق کیجئے. 2 عشق کیجئے, اگر آپ کو یاد ہو. کیا بات ہے, کیا بات. ٹھیک ہے کیا بات ہے, واہ صاحب. ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے. جی جی. آپ نے پھر اس کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ نہیں کہ دوسرا عشق پیڑ کے پیچھے بھاگنا یا ندی کے کنارے جانا ہے, ویسا نہیں, کوئی ایک پیشن اپنا لیجئے. جی ٹھیک ہے. تو میں نے پہلے عشق کو اور مضبوط بنانے کے لیے دوسرا پیشن اپنا لیا. جی جی. میرا تھوڑا بہت کوکنگ میں انٹرسٹ تھا, تو میں نے زیادہ کوکنگ شروع کر دی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو کوکنگ کرتے کرتے میرا جو جیون پچھلے 1 سال سے لہو لہان ہوا ہے, اس کا حساب مجھے آپ سے چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات. دیکھیے اس ٹھیک ہے, آدمی کبھی کبھی کڑچھی چلائے, بڑا سواد کھانا بنتا ہے, لیکن 1 سال لگاتار سوچ کے کھانا بنانا میرا جیون جہنم ہو گیا ہے. نہیں ارے کیا کریں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہماری بھابھی جی کا جیون جو ہے وہ تو جنت ہو گیا نا. ویسے دیکھیے یہ جو آپ کا پیشن ہے یہ بہت ہی ویلکم پیشن ہے, اور پچھلے سال جب آپ آئے تھے تو اتنے کوکریز کے چینل اتنے نہیں تھے فوڈ والے. آپ کا بہت ہی برائٹ فیوچر ہونے والا ہے. مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی چینل آپ کو اپنا مین. جی ارے نوازش, مہربانی. چلیے ہم لوگ اس کو جاری رکھیں گے ابھی تھوڑے سے گیپ سے, بیکاز میں نے آپ سے کہا تھا میں اور کچھ نہیں کروں گا, صرف پانی پیوں گا, اور میں اتنی دیر میں تو کھانا بھی کھا سکتا تھا, تو وقت زیادہ ہو گیا. میں کچھ آپ کو چیزیں سنانا چاہتا ہوں, تاکہ میں چاہتا ہوں آپ بعد میں شکایت نہ کریں کہ صاحب آپ نے موضوع کے ساتھ انصاف نہیں کیا. تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ پری وصال بلوز, اور اب ہم بات کرنا چاہیں گے وصال بلوز کی. وصال بلوز تو ایک نظم ہے, اور مجھ سے مت پوچھیے گا پلیز کہ یہ کس کی ہے, بیکاز میں بھول گیا ہوں, کہیں پڑھی تھی اور یاد رہ گئی, اور جن صاحب کی ہے ان سے بھی میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں, میری محبوب خدا کے لیے مجھ سے مت پوچھ, مجھے کیا فکر ہے, کیا غم ہے, کیا صدمہ ہے, یہ ستم کم تو نہیں ہے کہ غم دنیا نے تجھے اس عمر میں سنجیدہ بنا رکھا ہے. تیری یہ عمر کہ جس عمر میں تیری ہمسن مسکراتی ہیں تو کلیوں کو حجاب آتا ہے, پاؤں رکھتی ہیں تو جاگ اٹھتے ہیں سوئے ہوئے حشر, آنکھ اٹھاتی ہیں تو میخانہ چھلک جاتا ہے. تیرے لب پر بھی تبسم کے شگوفے ہیں مگر, تیرے لب پر بھی تبسم کے شگوفے ہیں مگر, ان شگوفوں سے مجھے کرب کی بو آتی ہے. تیرے عارض کے گلابوں کی طرف میری نظر جانے کیا دیکھ کے بڑھتے ہی ٹھٹک جاتی ہے. میرا افلاس ہے دنیا کی نگاہوں میں گناہ, لاکھ میں تیری نگاہوں میں خطا کار نہیں. میں نے سوچا تو کئی بار کہ تجھ سے کہہ دوں میرا دل تیری محبت کا سزاوار نہیں. ہاں میں جب بھی یہ کہنے کے لیے اٹھا ہوں, تیری سہمی ہوئی آنکھوں کا خیال آیا ہے. جب بھی سوچا ہے کہ اب ترک تمنا کر لوں, تیری معصوم نگاہوں کا خیال آیا ہے. ہار جاؤں میں ان گردشوں سے اگر, ہار جاؤں میں ان گردشوں سے اگر, جیت جائے تیرا دل, تیری محبت, تیرا پیار, تیری آغوش میں سر رکھ کے اٹھاؤں نہ کبھی, تیری آغوش میں سر رکھ کے اٹھاؤں نہ کبھی, اور کم نظر سمجھیں تو سمجھیں اسے دنیا سے فرار. یہ اس نظم کا ٹائٹل خودکشی بھی ہو سکتا ہے, اس نظم کا ٹائٹل وصال بھی ہو سکتا ہے, اور اس نظم کا ٹائٹل وصال بلوز بھی ہو سکتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ انہی نے شاعر صاحب نے اس کا ٹائٹل کیا دیا تھا. آج کل انگریزی کا زمانہ ہے تو میں اسے وصال بلوز کے نام سے موسوم کرنا چاہوں گا. چلیے ابھی جو ہم نے کلام یہاں پہ آپ کو سنایا, تو ایک بہت مشہور شاعر تھے نون میم راشد صاحب, بہت ہی انٹلیکچوئل شاعر تھے, اور اتنے انٹلیکچوئل تھے کہ دیکھنے میں بالکل میرے جیسے ہو گئے تھے, ایک بھی بال ان کے سر پہ نہیں تھا, اور فیض کے کنٹمپریری تھے, اور اتنے انٹلیکچوئل آدمی تھے کہ کسی کو اپنے شعر سنانا پسند نہیں کرتے تھے, اس وجہ سے بالکل پاپولر نہیں ہو پائے. اور اتنے زیادہ انٹلیکچوئل تھے کہ انہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ شاعروں کے شاعر تھے. انہیں عام لوگ نہیں پڑھتے تھے, انہیں شاعر لوگ پڑھتے تھے کہ شاید کچھ انسپریشن مل جائے. تو ان کی ایک نظم میں یہاں پہ صرف اس لیے سنانا چاہوں گا کہ لوگوں کو لگے کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں اتنا ٹچا آدمی نہیں ہوں جتنا عام طور سے دکھتا ہوں. تو نظم کا عنوان ہے اتفاقات.
آج اس ساعت دزدیدہ و نایاب میں بھی. اب دیکھیے بہت ہی خوبصورت انہیں ترکیب استعمال کی ہے. ساعت کا مطلب یہ گھڑی, دزدیدہ جو جلتی بجھتی ہو, ہم اسے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں, اور نایاب از ریئر. آج اس ساعت دزدیدہ و نایاب میں بھی جسم ہے خواب سے لذت کشے خمیازہ تیرا. تیری پلکوں کے تلے نیند کی شبنم کا نزول, جس سے ڈھل جانے کو ہے غازہ تیرا. زندگی تیرے لیے رس بھرے خوابوں کا ہجوم, زندگی میرے لیے کاوش بیداری ہے. اتفاقات کو دیکھ, اس حسین رات کو دیکھ, توڑ دے وہم کے جال, چھوڑ دے اپنے شبستانوں کو جانے کا خیال. خوف موہوم تیری روح پہ کیا طاری ہے, اتنا بے صرف نہیں تیرا جمال. اس جنوں خیز حسین رات کو دیکھ, آج اس ساعت دزدیدہ و نایاب میں بھی تشنگی روح کی آسودہ نہ ہو, جب تیرا جسم جوانی میں ہے نیسان بہار, رنگو نکھت کا فشار. اس کے بعد وہ کہتے ہیں, کافی مشکل ہے مجھے معلوم ہے کہ, لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جو پیورسٹ ہیں, جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں, وہ کم سے کم بعد میں شکایت نہیں کریں گے کہ آپ نے کسی پڑھے لکھے آدمی کی کوئی چیز شامل نہیں کی. تو بہت معافی کے ساتھ اگر آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے, لیکن جب آپ اسے دوبارہ سنیں گے یا سوچیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو پسند آئے. وہ کہتے ہیں, گھاس ہے پھول ہے اشجار ہیں دیواریں ہیں. گھاس ہے پھول ہیں اشجار ہیں دیواریں ہیں, اور کچھ سائے کے ہیں مختصر و تیر و تار. اب دیکھیے اس کا کانٹیکسٹ میں بتانا بھول گیا. اس کا ایک سب ٹیکسٹ ہے کہ شاعر صاحب جو ہیں وہ اپنی محبوبہ سے ملے ہیں, اور یہ جو رات ہے یہ وصل کی رات ہے. لیکن شاعر صاحب بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہیں, بہت ہی زیادہ انٹلیکچوئل ہیں, جتنے وہ تھے ایکچولی. تو وہاں پہ بڑی فلاسفیکل باتیں, وہ جو آپ نہیں کر پائے تھے اور آپ کی شادی ہو گئی, اور وہ بیچارے کر رہے ہیں, اور ان کا کیا ہونے والا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو وہ ان سے اپنی جو بھی ان کی دوست تھیں, ان سے بہت ہی فلسفیانہ باتیں کر رہے تھے, اور اس طرح کی نظم سنا رہے تھے جیسی میں سنا رہا ہوں. نتیجے میں وہ سو گئیں. اس میں یہی بتایا جا رہا ہے. اور شروع میں ہے, آج اس ساعت دزدیدہ و نایاب میں بھی, آج اس ساعت دزدیدہ و نایاب میں بھی حسن کیا تھا بھائی, بھول گیا میں, خمیازہ تیرا. تیری پلکوں کے تلے نیند کی شبنم کا نزول, جس سے ڈھل جانے کو ہے غازہ تیرا. زندگی تیرے لیے رس بھرے خوابوں کا ہجوم, زندگی میرے لیے کاوش بیداری ہے. اس حسین رات کو دیکھ, اتفاقات کو دیکھ, توڑ دے وہم کے جال, چھوڑ دے اپنے شبستانوں کو جانے کا خیال. خوف موہوم تیری روح پہ کیا طاری ہے, اتنا بے صرف نہیں تیرا جمال. اس جنوں خیز حسین رات کو دیکھ, تشنگی روح کی آسودہ نہ ہو. اور اس کے بعد کیا تھا, ہاں, گھاس ہے پھول ہیں اشجار ہیں دیواریں ہیں, اور کچھ سائے کے ہیں مختصر و تیر و تار. تجھ کو کیا اس سے غرض ہے کہ خدا ہے کہ نہیں, تجھ کو کیا اس سے غرض ہے کہ خدا ہے کہ نہیں. کہکشاں اپنی امیدوں کی ہے راہ گزار, کاش اس راہ پہ مل کر کوئی پرواز کریں, کاش اس راہ پہ مل کر کوئی پرواز کریں. ایک نئی زیست قدر باز کریں, آسماں دور ہے لیکن یہ زمیں ہے نزدیک, آ اسی خاک کو جلوہ گہے راز کریں. روحیں مل سکتی نہیں ہیں لیکن یہ لب ہی مل جائیں, آ اسی لذت جاوید کا آغاز کریں. صبح جب باغ میں رس لینے کو بھونرا آئے, صبح جب باغ میں رس لینے کو بھونرا آئے, اس کے بوسے سے ہو مدہوش سمن اور گلاب. شبنمی گھاس پہ دو پے کرے یخبستہ ملیں, اور خدا ہے تو پشیماں ہو جائے. چلیے ہم چاہیں گے کہ یہ جو پوسٹ وصال بلوز ہیں, ان پہ اگر آپ کا کوئی تجربہ ہے تو اسے ہم شامل کرنا چاہیں گے. جی ارشاد. جی میں ایک غزل کے 3-4 جی, تھوڑا سا مائکروفون کو قریب کر لیجیے. جی جی جی, ایک غزل کے کچھ اشعار. جی, چونکہ زون کو میں نے کافی پڑھا ہے تو زون کا شاید لہجہ آپ کو نظر آئے, میں پڑھتا ہوں کہ جی ہاں ٹھیک ہے. ہمیں کچھ عشق جیسا ہو رہا ہے, ہمیں کچھ عشق جیسا ہو رہا ہے. جی حالات ٹھیک نہیں ہیں آپ کے, ہمیں کچھ عشق نہیں ہو رہا ہے, عشق جیسا ہو رہا ہے. ہاں نہیں, یہ زیادہ خطرناک بات ہے.
کیونکہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیماری ڈائگنوز ہو جائے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے. اب یہ جو جیسا ہے یہ بہت مسئلہ ہے. ہمیں کچھ عشق جیسا ہو رہا ہے جی, زمانے میں فجیتا ہو رہا ہے, زمانے میں فضیتا ہو رہا ہے, اور ازی دل بیچ کر آنسو ملے ہیں, ازی دل بیچ کر آنسو ملے ہیں, میاں دھندے میں گھاٹا ہو رہا ہے, کیا میاں دھندے میں گھاٹا ہو رہا ہے. محبت دوستی سمجھا رہی ہے, محبت دوستی سمجھا رہی ہے, تجربے پر تجربہ ہو رہا ہے. تجربہ سر, تجربہ, ہاں تجربہ ہو رہا ہے. نہیں, تجربہ زیادہ گاڑا ہو جائے گا. آخری شعر. اور کہو پھر سے صحیح میں رو رہی ہو, چلو اب کچھ تو اچھا ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ. اچھا چلیے, میں معافی کے ساتھ ابھی نہیں, ایک منٹ, میں چاہوں گا کہ ابھی تک میں نے جتنی بھی چیزیں سنائی یہ سب مردوں کی تھیں, اور مجھے گھر واپس جانا ہے اور میں زندہ بھی رہنا چاہتا ہوں, اس لیے میں چاہوں گا کہ خواتین کا بھی تھوڑا سا اس میں کنٹریبیوشن ہو جائے. عارفہ شہزاد ایک صاحبہ ہیں, آج کے دور کی شاعرہ ہیں, بہت ینگ ہیں. ان کی ایک چھوٹی سی میں نظم آپ کو سنانا چاہوں گا, اور وہ نظم سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہجر و وصال کا سارا رومانٹسزم ہے یہ مردوں کا رومانٹسزم ہے. جو لڑکیاں ہیں ان کا رومانٹسزم کیا ہوتا ہے وہ اس نظم سے سامنے آئے گا. وہ کہتی ہیں چلو باتیں کریں, چلو باتیں کریں. میں جس جگہ پہ رہتا ہوں وہ ایک ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ ہے, اور وہاں کافی مکان خالی ہیں, تو جو بلڈنگ کے کرتا دھرتا تھے انہوں نے ایک پی جی ہاسٹل اس میں بنا دیا. تو اب یہ حالت یہ ہے کہ جب بالکنی سے فون کی آواز بند ہو جاتی ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ صبح ہونے والی ہے. اچھا, ہمیں لگتا تھا کہ یہ ہندوستانی لڑکیوں کا مسئلہ ہے. اس کے بعد وہاں بھوٹان کی لڑکیاں آئیں اور افریقہ کی لڑکیاں آئیں, صبح تک فون کرتی ہیں. تو آپ سمجھیں کہ اصلی پوائنٹ کیا ہے. وہ کہتی ہیں چلو باتیں کریں, چلو باتیں کریں اتنی کہ فلک کی گود میں سمٹے ستارے تھک کے سو جائیں, زمین پر بکھرے منظر سب کے سب بے ہوش ہو جائیں, اترتی آبشاریں شور کرنا ہی بھلا بیٹھیں, ٹھٹک جائیں سمندر کی تلاطم خیز موجیں, پرندے چہچہے بھولیں ہوا حیرت سے تھم جائے, چلو باتیں کریں اتنی. یہ یہاں پہ جو لڑکیاں ہیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اور ان کو اب یہ لگ رہا ہوگا کہ واقعی یہ جو بھی سنا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا سچ ہے. کہتی ہیں بنا مطلب بنا مقصد چلو نہ بولتے جائیں, بولتے جائیں, بولتے جائیں, بنا مطلب بنا مقصد چلو نہ بولتے جائیں, بہت سے انکہے لفظوں کے در ہم کھولتے جائیں, ہماری راہ میں جتنے بھی خاموشی کے پتھر ہیں انہیں لفظوں کے قدموں کے تلے ہم توڑتے جائیں, توڑتے جائیں. کریں ہر چند ہم بے ربط باتیں ہی, مگر ساتھی چلو باتیں کریں اتنی کہ ذرا سی دیر کو رک کر تمہیں کچھ سوچنا دشوار ہو جائے. اور ایسے میں پالیٹکس, اور ایسے میں تمہارے سرد ہونٹوں پر وہ دل کی بات آ جائے, سماعت منتظر جس کی ہے صدیوں سے. یہ ہے سب. اچھا, اور اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں, ایک خاص طور سے دیکھیے, ایک میں آپ کے لیے ایک نئی بالکل تازہ ترین ایک چیز لے کے آیا ہوں. مجھے بہت سا آپ کو سنانا تھا لیکن وقت کی بہت کمی ہو رہی ہے, اور وقت کی کمی جو ہے حالت یہ ہے کہ جو پیسے کی کمی چل رہی اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. مجھے اس سے اتنی شکایت نہیں تھی, اس سے زیادہ ہو رہی ہے. جی, تو ایک نئی نظم آئی, ایک نئی غزل آئی ہے, اور وہ غزل مسلسل ہے. ایک شہزاد صاحب ہیں, شہزاد قیس صاحب, ابھرتے ہوئے شاعر ہیں, بہت ینگ ہیں, اتنے ینگ ہیں کہ اگر وہ کہیں جا رہے ہوں تو آپ کو لگے گا کہ ابھی 12 کر کے کچھ یا فیل ہو چکے ہیں یا پاس نہیں ہو پا رہے ہیں. بہت ہی ینگ آدمی ہیں, لیکن زبردست صاحب ان کا جو سینس آف ہیومر ہے اس کا جواب نہیں ہے. بہت ہی انڈر اسٹیٹڈ سینس آف ہیومر ہے ان کا. جو سیٹائر کا سینس ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے, اور ان کی جو یہ نظم ہے, سوری بار بار میں نظم کہہ رہا ہوں, غزل ہے, وہ میں چاہوں گا کہ آپ کو سناؤں اور آپ کو بہت دنوں تک اس کی کچھ چیزیں یاد رہ جائیں گی. وہ کہتے ہیں رکو تو تم کو بتائیں وہ کتنی نازک ہیں, سنو تو تم کو سنائیں وہ کتنی نازک ہیں. وہ چند پھولوں کا گچھا اٹھا نہیں سکتی, وہ چند پھولوں کا گچھا اٹھا نہیں سکتی, بس ایک کلی ہی اٹھائیں وہ اتنی نازک ہیں. طبیب نے کہا, طبیب کا مطلب ڈاکٹر, فزیشین, حکیم, وید. طبیب نے کہا اگر رنگ گورا رکھنا ہے تو چاندنی سے بچائیں وہ اتنی نازک ہیں. وہ کمر سیدھی, وہ بادلوں پہ کمر سیدھی رکھنے کو سوئیں, وہ بادلوں پہ کمر
सीधी रखने को सोएं, किरण का तकिया लगाएं, वो इतनी नाजुक हैं। वो नींद के लिए शबनम की कुर्स भी साहब, शबनम की कुर्स, आप कभी घर से 1-2 किलोमीटर दूर कभी किसी पार्क में अगर किसी दिन सुबह उठ गए और चले जाएं तो पत्तों के ऊपर कुछ बूंदें होती हैं, अगर आपने कभी सुबह उठ गए हो देखा हो तो वो कहते हैं गोलियां, छोटी छोटी गोलियां, वो नींद के लिए शबनम की कुर्स भी साहिब बगैर पानी न खाएं, वो इतनी नाजुक है जी। और बदन को चूमे जो बादल तो गुस्ल होता है, बदन को चूमे जो बादल तो गुस्ल होता है, किरण से गाज़ा लगाएं, वो इतनी नाजुक हैं, किरण से गाज़ा लगाएं, वो इतनी नाजुक हैं जनाब। सॉरी, वो 2 कदम भी चले पानी पे तो छाले देख। पानी पे चलने का आप जानते हैं हमारे संत महात्मा लोग जो हैं डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, पानी से ज़्यादा सॉफ्ट कुछ नहीं हो सकता, वाटर बेड सबसे समझा जाता है सबसे आरामदेह है। वो 2 कदम भी चले पानी पे तो छाले देख, घटाएं गोद उठाएं, वो इतनी नाजुक हैं। और कली चटकने की गूंजे सदा तो नाजुक हाथ हसीन कानों पे लाएं, वो इतनी नाजुक हैं। और पसीना आए तो 2 तितलियां करीब आकर परों को सुर में हिलाएं, वो इतनी नाजुक हैं। और आपने देखा होगा कि शायद 5-7% लोग ऐसे हैं, लोग नहीं कहना चाहिए, 5-7% गाल ऐसे हैं जिन पे डिम्पल बनते हैं, डिम्पल। अच्छा, डिम्पल जो है इनकी क्या केमिस्ट्री है, क्या फिजिक्स है, क्या मेटाफिजिक्स है, ना हमको मालूम है ना आपको मालूम है, लेकिन इस शेर के बाद आपको हमेशा के लिए पता चल जाएगा कि डिम्पल क्यों बनते हैं। वो कहते हैं हवाई बोसा परी ने दिया, हवाई बोसा परी ने दिया बना डिम्पल, हवाई बोसा परी ने दिया बना डिम्पल, ख्याल जिस्म दबाएं, वो इतनी नाजुक हैं। और अगला मिसरा देखिए, अपने आप में कंप्लीट है। वो घुप अंधेरे में खैरा निगाह बैठी हैं, खैरा निगाह जब चकाचौंध से अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, वो घुप अंधेरे में खैरा निगाह बैठी हैं, अब और हम क्या बताएं, वो कितनी नाजुक हैं। और देखिए इधर से इशारे हो रहे हैं, तो आखिरी शेर मैं चाहूँगा, वो धड़कनों की धमक से लरजने लगती हैं, गले से कैसे लगाएं, वो इतनी नाजुक हैं। और ये शेर देख लीजिए, बस इसके बाद मैं हट जाऊँगा। हिना लगाएं, हिना लगाएं तो हाथ उनके भारी हो जाएं, सो पाँव पे ना लगाएं। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूं कि ये जो गज़ल है ये अधूरी रह गई, क्योंकि जी डिम्पल को डिम्पल ही कहते हैं, कभी कभी कपाड़िया भी लगा देते हैं। जी वो बहुत ही एक चाहे ज़नख़दा, पता नहीं कुछ बहुत डिफ़िकल्ट सा टर्म है, उसे मैं नहीं बोल पाऊंगा। कोई मौलाना साहब कहीं मिले लंबी दाढ़ी वाले, उनसे बात कीजिए। चलिए, बहुत नवाजिश, शुक्रिया, मेहरबानी कि आपने इतनी सब्र के साथ। हेलो सर जी, सर एक्सक्यूज मी सर इधर सर इधर सर, दो जरूर जी। एक आंसू जो रात भर टपका नहीं आंख से, एक आंसू जो रात भर टपका नहीं आंख से, एक आंसू जो रात भर टपका नहीं आंख से, मेरे दिल के अंदर रहा और समंदर हो गया। क्या बात है, क्या बात है, मेरे दिल के अंदर रहा और समंदर हो गया। एक और है छोटा सा जी। तुमसे लड़कर मुझे भी कहाँ आ पाई नींद, तुमसे लड़कर मुझे भी कहाँ आ पाई नींद, तुमने भी बस करवटों से बिस्तर तोड़ा होगा। क्या बात है, वाह, काफी वजन ज्यादा है वैसे, वजन मतलब आप थोड़ा सा रिकंसीडर कर लें। फिरोज साहब कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी जरूर इरशाद जी। ऐसे में मेरा साकी किसको पिलाए सागर, ऐसे में मेरा साकी किसको पिलाए सागर, मैं जाम ले रहा था बेहोश सब पड़े थे, वाह, कैसे बयां करूं मैं वो दिल पुजीर मंजर, 2-4 रिंद खाली मेरे साथ में खड़े थे। क्या बात है, वो खड़े थे, बहुत बड़ी बात है कि रिंद होके और खड़े रहे। कैसे बयां करूं मैं वो दिल पुजीर मंजर, 2-4 रिंद खाली मेरे साथ में खड़े थे, पूछा है माजरा क्या मैंने रिंद लम यजल से, बोला मैं क्या बताऊं जा पूछ खुद अजल से, वो जान जाए शायद इस राज की हकीकत, चंद शेर जो चुराए फैरोज की। क्या बात है जी। तो थैंक यू वेरी मच, नवाजिश, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू।